کاٹی سرگرم ایسوسی ایشن صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کورنگی صنعتی علاقے میں چند منصوبوں کی نشاندہی کی ہے جو مشاورت سے مکمل کیے جائیں گے۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کاٹی کے صدر سلمان اسلم، کاٹی کے سی ای او زبیر چھایا، سینئر نائب صدر ماہین سلمان، نائب صدر فرخ قندھاری، ڈپٹی کمشنر کورنگی سلیم اللہ اوڈو، ایڈمنسٹریٹر کورنگی ساجدہ قاضی، ایس ایس پی کورنگی شاہ جہاں خان بھی موجود تھے۔ High Court and the provincial government, everybody. So you have got the backing of all institutions, and the law backs you. There shouldn't be any let up. Please, office mein, آپ اس کو روم کریں جہاں جہاں پہ بھی. And then, as the Supreme Court was suggesting, whatever encroachment you are dismantling, please send the cases to the anti-encroachment tribunal so that there is process. Otherwise, as soon as you will go away, the encroachers will come back and they will return. So, وہ اس سے تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتی ہے. سر ایک چیز کہوں گا کہ ڈی سی آفس بہت پرویکٹیو رہتا ہے اینٹی انکروچمنٹ میں، لیکن کہیں زمین کے ایم سی کی ہوتی ہے، کہیں زمین کے ڈی کی ہوتی ہے. اور جیسے کہ کل میں ڈی ایم سی صاحب یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. Yesterday I was in the District Center, I was telling KMC, but unfortunately people are not well trained, so they don't know what's the process, kis tarah se hoga, kahan jana hoga. So please go through the law, whatever the process, apprise everyone in your office. Tell them کہ یہ KMC والوں کو آن بورڈ ہے، جہاں جہاں بھی ہے اس پہ آپ کو ضرور کریں تاکہ ایک پروسیس ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمیں سزا بھی مل سکتی ہے. Achha, I was very excited when you talked about revenue collection model. I would be interested in having a brainstorming session on this. Whatever revenue model you are suggesting. This oversight committee that you were talking about the funds that the Honorable CMs are provided, so we will be holding the one meeting very, very soon. Rest of the, like you were talking about Mehran Town and cottage industry. اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی اسٹڈیز ہیں یا کوئی طرح سے آپ کے پاس ہیں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. So we can go through and we can understand what would be done about that. اس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں because last time you were. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات، کچھ آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے، پھر اس کے بعد ہم ماہین سلمان سے کہیں گے کہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور پھر آخر میں پریزنٹیشن سیرمنی ہوگی. تو میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو، پریزیڈنٹ صاحب رائے مہربانی آپ اس کوشچن آنسر سیشن کو کنڈکٹ کریں اور ایک دو سوال جو کرنا چاہتے ہیں. میمن صاحب کمشنر کراچی لگے ہیں اور یہ ہمارے طلباء کے لیے بھی ایک پراؤڈ ہے. دوسری بات ہمارے چیف نے زبیر چھایا صاحب نے جو باتیں کراچی کے لیے کی ہے، میں کہتا ہوں میں ان کی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا بولڈلی بہت صحیح جینون چیزیں جو آئیڈینٹیفائڈ کی ہے. اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، کیونکہ اقبال بھائی کی میں پوری فیملی کو ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کو ان آپ کی جو آپ نے نشاندہی کی. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے آرڈرز کیے تھے دودھ کی قیمت کے تعین کے حوالے سے، آپ کو ٹائم فریم بھی دیا تھا اور اسٹاک جو لوگ تمام ہیں انڈسٹری کے ان کو آپ نے بٹھایا بھی تھا. جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا 94 رکھا گیا تھا تو وہ ایک گروپ کہتا تھا کہ یہاں سے پورے دوسرا کہتا ہے کہ یہاں سے ابھی بھی لیں گے. لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ نہیں کہ ہم کسی جو کاسٹ ہے کسی چیز کی جس طرح سے ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے اس کاسٹ کو ہم اسیس کریں کہ اگر جو وہ کہتا ہے کہ یہ 94 سے بھی ہو رہا ہے لیکن اس میں تو گراوٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، اب کل جیسے میں نے سینٹرل اتھارٹی کے ڈی جی سے بات کر کے کہا کہ ہم یہاں پہ انٹری پوائنٹ سے انٹری وہاں پہ ہم اپنے دوائی وہ اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں، وہ انہوں نے ڈٹرمن کی ہے کاسٹ کہ ملک کی کاسٹ اس میں یہ انگریڈینٹس ہیں بیس کتنے کی ہے اور چارہ کتنے کا ہے.
میں اس کے بعد ریکویسٹ کروں گا ماہین سلمان صاحبہ سے، ماہین صاحبہ تشریف لائیں، فلحال رکے محترم جناب کمشنر صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ کرونا گاڑی 734 جن صاحب کی ہوئی ہے ویک کے ایک بڑے مہربانی کو اسے پراپر پارک کریں۔ میں ریکویسٹ کروں گا اس کے بعد محترم جناب ڈپٹی کمشنر صاحب سلیم اردو صاحب سے، اردو صاحب تشریف لائیں، اور میں ریکویسٹ کروں گا فاروق صاحب سے، فاروق بنداری صاحب سے کہ ان کو فلحال کے پیش کریں۔ میں ریکویسٹ کروں گا میرا درمان صاحبہ اگر یہاں موجود ہیں، صاحبہ قاضی صاحبہ ہماری ڈی ایم سی ایڈمنسٹریٹر، میں ریکویسٹ کروں گا ماہین سلمان سے کہ برائے مہربانی چونکہ نگل صاحبہ موجود نہیں تو ہماری ایڈمنسٹریٹر صاحبہ کی خدمت میں یہ فلحال کے پیش کریں۔ ماہین، میں ریکویسٹ کروں گا اس کے بعد ایس ایس پی کورنگی محترم جناب شاہ جہان صاحب، اور میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے فارمر پریزیڈنٹ پارٹی دانش خان صاحب کو کہ برائے مہربانی آپ محترم جناب ایس ایس پی صاحب کی خدمت میں فلحال ہو کے پیش کریں۔ میں ریکویسٹ کروں گا اس کے بعد ایس ایس پی ٹریفک ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، میں ریکویسٹ کروں گا سلیم الزمان صاحب کو ہمارے امیڈیٹ پاسٹ پریزیڈنٹ برائے مہربانی ان کی خدمت میں فلحال ہو کے پیش کریں۔ میں ریکویسٹ کروں گا محمد اکرام راجپوت صاحب جو کہ واقعی سے بحران کی روایت اجرک اور سندھی ٹوپی، کیونکہ راجپوت صاحب کی بھی تعلق پر اقبال میمن صاحب کا دونوں کا حیدرآباد سے ہی ہے، تو لہٰذا وہ سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ محترم جناب کمشنر صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ پارٹی فارمر پریزیڈنٹ حیدرآباد چیمبر محترم جناب اکرام راجپوت صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اجرک اور سندھی ٹوپی کا تحفہ پیش کریں۔ سائیں اقبال میمن صاحب کی خدمت میں سندھی ٹوپی اور جو تحفہ محمد اکرام راجپوت صاحب پیش کریں گے۔ اور ونس اگین جی آپ سب کی تشریف آنے کا بہت بہت شکریہ، ہمارے میڈیا کے دوستوں کا بہت شکریہ، تمام معزز مہمانوں کو بہت شکریہ۔ اب آپ سے درخواست ہے اور آج کی اس میڈیا ٹیم میں جے ایس نیوز کا بھی اضافہ ہوا ہے جس میں ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کے سیوکس کو بھی انشاءاللہ اسی طرح سے کرنا چیئرمین صاحبان اور ساتھ ہی ساتھ آفس بیررز جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امیڈیٹ پاسٹ پریزیڈنٹ سلیم الزمان صاحب اور ہمارے ینگ پریزیڈنٹ پارٹی محترم جناب سلمان حسن صاحب، ینگ پریزیڈنٹ محترم جناب زبیر چھایا صاحب جو کہ چیئرمین ہیں، ساتھ ہی ساتھ لوکل باڈیز کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے، لیکن سی ای او پرائیویٹ لمیٹڈ کے حوالے سے ممبر ایگزیکٹو کمیٹی کے تمام ممبران، کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری کی جانب سے آج کی ہماری اس پروقار میٹنگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ محترم جناب پاکستانی کی حیثیت سے ہم سب اپنی میٹنگ کا آغاز قرآن مجید کے بعد قومی ترانے سے کرتے ہیں تاکہ ہم سب اپنے اندر ایک جذبہ Commissioner Karachi on this forum. اقبال صاحب کا تعارف ساری ملک میں ایک اچھے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں اقبال صاحب he is a great 21 officer and he has served on various strategic important positions with government of Sindh as well as in federal government as well. By professional he is a civil engineer اور ساتھ ساتھ آپ نے ایم ایس سی رورل ڈیولپمنٹ اینڈ ماسٹر ڈگری ان اکنامکس فرام یونائٹڈ کنگڈم۔ اقبال صاحب نے ایسوسیٹیڈ بھی رہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ، جہاں پہ انہوں نے ویریس پروگرام فار دا ڈیولپمنٹ آف دس پروونس بڑا کلوزلی کام کیا۔ اقبال صاحب ڈی سی او دادو اینڈ خیرپور بھی آپ نے اپنی سروسز دی۔ In addition to this, Iqbal Saab has also served as Additional Secretary Education, Additional Secretary Staff to Chief Minister Sindh, Chairman Anti-Corruption Establishment, Special Secretary to Health Department, Secretary Minority being here,
ہم ان سے ملے بھی تھے لاسٹ ویک اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہیز ٹیکن اوور دا چارج آف سٹی آف کراچی اینڈ آپ کے پاس اب بہت ایڈیشنل رسپانسبلٹیز بھی ہیں اور ہمارے بہت سے ایسے ایشوز بھی ہیں تو ہمارا آپ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن رہے گا بینگ دی ریپرزنٹیشن آف دی انڈین ٹریڈ ایسوسیشن آف میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے ڈی سی کورنگی سمیع اردو صاحب جن کے ساتھ ہم بڑا کلوزلی ڈے ٹو ڈے کام کرتے ہیں. سلیم صاحب کیونکہ ایک ٹریننگ پہ تھے جس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئے. میں ویلکم کرتا ہوں ساجدہ قاضی جو ایڈمنسٹریٹر کورنگی ہیں. میں ویلکم کرتا ہوں ایس ایس پی ٹریفک شاہد صاحب جو آئے ہوئے ہیں شاہد صاحب کو. میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے سارے اسپیشلی طور پہ ہم اس وقت آج اس فورم سے جو ہمارے پیٹرن ان چیف ہیں اقبال صاحب ابھی پوچھ بھی رہے واپس کراچی آمد ہے وہ انٹرنیشنل ٹریولنگ پہ تھے اور کچھ کر کے گئے تھے. منیر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے ایکٹنگ پیٹرن ان چیف زبیر چھایا صاحب جو پارٹی کے روزمرہ معاملات میں ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں. میں تھینک یو کرتا ہوں ہمارے طاہر خان صاحب کا جو ہمارے لا اینڈ آرڈر کمیٹی کو ایڈ کرتے ہیں جس لائک برادر. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جوہر سنداری صاحب, طارق ملک صاحب فارمر پریزیڈنٹ گاٹی, مسلم محمدی صاحب آئے ہوئے ہیں, مسعود ملکی صاحب ایک اپنا مقام رکھتے ہیں اسپیشلی طور پہ جو اس وقت جو ایک بڑا چیلنج آیا تھا مہمان ٹاؤن کے ریفرنس سے. سو مسعود بھائی ہیز اسپیشلی میں کہوں کہ انہوں نے اپنے کام سے چھٹی لے لی تھی جسٹ ٹو گیٹ ریزولوشن فار دس ایشو. سو مسعود بھائی تھینک یو فار بینگ ہیئر. فرحان الرحمان صاحب ہمارے فارمر چیئرمین اور پارٹی کے ایک میجر پلرس میں سے ہیں جو جن کے والد صاحب نے کاٹی میں کو سرو کیا اور انہوں نے سرو کیا اور بڑے خدمات دی اس ایسوسیشن کے لیے. ہمارے ساتھ رشید چوہان موجود ہیں, ہمارے ساتھ طارق باغپتی صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ ایریا کو جو کہ ایریا اسکیٹرڈ ہے 10,000 ایکڑس کے اوپر اینڈ ادھر اراؤنڈ 4,500 انڈسٹریز چھوٹی اور بڑی ساری یہاں پہ ہر کیٹیگری میں رجسٹرڈ ہیں. اراؤنڈ 1.6 ملین لوگ یہاں پہ ہماری چھوٹی بہن ماشاءاللہ یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئی ہیں. اس سے پہلے ہماری بہن نگہت ایوان صاحبہ بھی سرو کر چکی ہیں. یہ ایک یونیک ایسوسیشن ہے کہ جہاں پر ہر ایک اپنے طور پر اپنے خدمات سر انجام دیتا ہے. اس ایسوسیشن کے ایسی بہت ساری پرسنالٹیز ہیں لیکن ایک ایسی پرسنالٹی جنہوں نے اس ایسوسیشن کو سرو کیا ایز اے چیئرمین کی حیثیت سے, ایز اے سی ای او کائٹ لمیٹڈ کے حوالے سے سرو کیا. لوکل باڈیز اور خاص طور پر گورنمنٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے حوالے سے ان کی بڑی گہری نظر ہے کیونکہ یہ ہر ایک کام کو بہت ہی آرگنائزڈ وے میں کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بینگ اے کو چیئرمین ان کی آج کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ ڈپٹی کمشنر کورنگی سلیم اردو صاحب, ہماری بہن ساجدہ قاضی صاحبہ ایڈمنسٹریٹر کورنگی, شاہد صاحب ایس ایس پی ٹریفک تشریف لائے ہیں, دیگر مہمان نگرانی, السلام علیکم. سر بہت شارٹ اور ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بڑا مسئلہ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے جو ہمیں فیس ہو رہا ہے وہ ٹرانسفر ایکس پوسٹنگ کا ہے. ہمارے پاس جو آفیسرس پوسٹ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ابھی ابتدا کرتے ہیں پروجیکٹس کی, ان کو اپڈیٹ دیتے ہیں اور ان کو جو کہ ایک کائٹ کا بڑا پروجیکٹ ہے گورنمنٹ گرانٹ سے ہمارے یہاں انفراسٹرکچر کا کام ہو رہا ہے, اس کے آپ اس جو اوور سائٹ کمیٹی ہے اس کو آپ ہیڈ کرتے ہیں, ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنرز کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ لوپ میں جاتے ہیں, پالیسی میٹرز پہ بات کرتے ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آفیسر کا ٹرانسفر ہو گیا. میری پہلی درخواست آپ سے یہ ہے کہ سر اس کو کائنڈلی کنسیڈر کریں, تھوڑا سا لانگ ٹرم میں آفیسرس کو ان ایریاز میں کام کرنے دیں تاکہ ہم اس کی ایسنس کے ساتھ رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے ڈپٹی کمشنر اس وقت سلیم اردو صاحب بہت کلوز کوآرڈینیشن میں از اے فائن آفیسر اینڈ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ایک کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتے چلے جائیں.
سر دوسرا بڑا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہمارے آج کے بہت ہی محترم معزز چیف گیسٹ محمد اقبال میمن صاحب، جن سے پچھلے ہفتے ان کے دفتر میں ملاقات ہوئی اور بہت خوشی ہوئی ان کے خیالات جان کے. ہمارے سلیم اللہ اردو صاحب، ہمارے ضلع کے ڈی سی، جو ہر وقت ہماری مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے یہ سمجھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. اور سیٹرڈے کو بھی پریسیڈنٹ صاحب کے کمرے میں انہوں نے ہمیں کافی انٹرسٹنگ چیزیں سکھائی ہیں. ہماری بہن ساجدہ قاضی صاحبہ ایڈمنسٹریٹر DMC کولنگی، she is putting in all her efforts remaining within the available resources which are nothing. President Kati, Senior Vice President, Vice President, EC members, former presidents, میں نام نہیں لوں گا، سلمان صاحب نے نام لے لیا لیکن ان کا ذکر میں آگے کروں گا کہ آپ جب تشریف لائے تو آپ نے آپ کو ملایا کہ یہ ہمارے فارمر پریسیڈنٹ ہیں، یہ ہمارے فارمر پریسیڈنٹ ہیں، تو اس کا بیک گراؤنڈ میں بتاؤں گا. اور اللہ کرے کہ حکومت پاکستان کاٹی کو فالو کرے اور جانے والوں کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ان کے ساتھ مل کر اداروں کو آگے بڑھائے. Distinguished members, guests, friends, السلام علیکم. سر جیسے میں نے کہا، یس وی ور ویری امپریسڈ آپ سے ملنے کے بعد، آپ کے خیالات جاننے کے بعد، اور ہمیں بڑی امیدیں ہیں آپ سے وابستہ. دیکھیں کراچی وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انسپائٹ آف آل آڈس آج بھی کراچی کی بیک بون ہے. چاہے آپ اکنامی کی بیک بون لے لیں، چاہے آپ ریونیوز کی بیک بون لے لیں، چاہے آپ انویسٹمنٹ کی بیک بون لے لیں، ہر طرح سے. دیکھیں کراچی، پاکستان کہاں سے شروع ہوا؟ پاکستان کی شروعات 14 اگست 1947 کو کراچی سے شروع ہوا. پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن کہاں سے شروع ہوئی؟ کراچی سے شروع ہوئی. سپٹمبر 1947 ولی کا ٹیکسٹائل مل قائد اعظم محمد علی جناح سائٹ میں. معزز خاتون حضرات، اب میں جس شخصیت کو مدعو کروں گا، بیوروکریسی کے حوالے سے تو بہت سارے ایسے نام ہوتے ہیں لیکن جن کا تعلق وادی مہران کے اس شہر سے، سرمئی شاموں کا شہر حیدرآباد سندھ سے، جہاں پر انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنی علمی ادبی حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے، کیونکہ کمشنر صاحب پہلی مرتبہ کاٹی میں تشریف لائے ہیں، لیکن زوردار تالیاں بجائیں کہ انہیں بھی احساس ہو کہ ہم سب ان سے پیار کرتے ہیں. کمشنر کراچی اور جناب اقبال میمن صاحب. جناب محمد سلمان اسلم صاحب پریزیڈنٹ پارٹی، محمد زبیر شایا صاحب، باقی پاکستان کی خدمت کرنے والے تمام موجود افراد، حضرات جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو بی ان the company of those who are striving to give jobs and livelihood to people of Pakistan. Alhamdulillah, Allah has graced me to be a commissioner of Karachi. You rightly said, you rightly said, it's a dream of every officer. As now the resident of Karachi for so many years, it's a real honor to serve your own city, to serve your own people. I would definitely take this opportunity to be commissioner as really a big, huge opportunity to serve the citizens of this meadow. Beautiful green belt over there, because as soon as you enter Karachi from Hyderabad, you feel everything is so bad. And we were talking about the encroachment and all that, but I'm happy, and I will be looking forward to have a presentation from Zahid Saab tomorrow. If he agrees, we can fix the time tomorrow evening, and we can move forward on this.
So I'm available tomorrow. Tomorrow I'm available in the evening, and if everything is ready, you can come over, and I can come over. It's not a problem. If you come over to me, I come over here. Come over here. It doesn't make any difference. कोई छोटा बड़ा इसमें कोई वो नहीं है. I am here to serve you. I was really feeling a little embarrassed when you were saying this. I have given you time. We all have to serve Karachi, and I need people like you who can help in the commissioner, in the chairman's office, and thousands more in different offices across him. But when I left, there were around 50 left who were very decent. आप लोगों की कोई एसोसिएशन नहीं है तो he said yes to have it. तो उससे भी ज़्यादा पता नहीं था. So he called somebody on phone, और फिर I had to ask my staff कि आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम उनके पास चले जाते हैं या वो हमारे पास आए. मैं कहने का मतलब ये है कि there are different site organizations, municipal organizations in the city, but whoever is proactive will achieve more. So I congratulate all party members, listeners here in party, that you are very proactive and you are very, mashallah, आप जैसे कहें कि जिनके दिल में एक दर्द है कराची की कुछ करने का, तो जिसके दिल में दर्द होगा वही नहीं कर सकता. सीधी सी बात. थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, थोड़ा नहीं कर सकेंगे, लेकिन कर तो सकेंगे. और दूसरा ये कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है, कम अज़ कम अगर फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक that if we jointly do something, there should be a kind of MOU. That if I am not here, somebody else is here, that thing should be moving forward continuously. Without ये ना हो कि एक बंदा चला गया तो वो फिर रुक जाती है. So whatever steps we take now, I would appreciate कि हम इस पे चर्चा में करें नहीं होता है, नहीं साइन नहीं होता है. इस दफ़ा अगर हम we take 10 acres land for green belt for Wilson Care, there should be proper it should be signed by district administration, division level पर आपकी तरफ से GMC KMC जो भी है ये सब साइन करना. हम भी नहीं हिम्मत कर सकते इसलिए कि लोग चेंज हो जाते हैं और हम लग जाते हैं. तो असल मसला तो ये है कि नाम की तस्दीक की वो तो सस्टेनेबल we all agree. So एक बात में जहन की जम करेंगे. काटी के सदर सलमान असलम ने कहा कि कोरंगी में तरक्याती कामों के बेशुमार मसाइल हैं. कोरंगी सनती इलाके हुकूमत को यौमिया 60 करोड़ रुपए टैक्स अदा करती है, लेकिन इसके बावजूद इलाके में सड़कों और सीवरेज के बेपनाह मसाइल हैं. इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है. मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी तो तरक्की होगी. कैमरामैन अदनान सैयद के साथ अब्दुल कदीर, MVN न्यूज़, कराची.